بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے تو کافی دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے کچھ نہ لیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی تنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ رعایا کے کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کی آمدنی بھی کم ہو گئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو بلوایا اور ان سے اس سلسلہ میں مشورہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے خود کو اس منصب خلافت کے لیے مشغول کر دیا ہے، تو اس بیت المال سے مجھے کتنا لینا درست ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کھائیے اور کھلائیے۔ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی رائے پیش کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا، دوپہر اور شام کا کھانا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا اور بیت المال سے اپنا حق لینے کے بارے میں کہا، میں نے اللہ کے مال کی حفاظت میں خود کو یتیم کے نگراں کے قائم مقام بنا لیا ہے۔ اگر میں اس سے بے نیاز ہو گیا تو لینا چھوڑ دوں گا، اور اگر اس کا ضرورت مند ہوا تو اس میں سے معروف طریقے سے کھاؤں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی ایک جماعت کے پاس گئی اور ان سے پوچھا، تم مجھے اللہ کے مال سے کتنا لینے کی اجازت دیتی ہو؟ صحابہ نے کہا، امیر المومنین، اس سلسلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو تم کو بتا دوں کہ اس میں سے کتنا اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں، جتنے میں سواری خرید سکوں تاکہ اس پر سوار ہو کر حج و عمرہ کر سکوں، اور موسم سرما میں سردی کا ایک جوڑا، اور موسم گرما میں گرمی کا ایک جوڑا، اور میرے اہل و عیال کے لیے آسودگی برخوراک، اور میرا حصہ مسلمانوں میں، کیونکہ میں مسلمانوں ہی کا ایک فرد ہوں۔ معمر کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سواری سے حج و عمرہ کرتے تھے وہ صرف ایک اونٹ تھا۔ خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رعایا کی امانت کی ادائیگی کی زندہ و تابناک مثالیں چھوڑی ہیں۔ مالک بن اوس بن حدثان سے روایت ہے کہ ایک موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال فے کا ذکر کیا اور کہا، اس مال فے کا میں تم سے زیادہ مستحق نہیں ہوں، بلکہ اس مال کا کوئی بھی کسی سے زیادہ مستحق نہیں ہے، مگر ہم کتاب اللہ اور تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنے اپنے مراتب پر ہیں۔ پس آدمی کو حصہ ملے گا اور اس کے سب کو اسلام کی رعایت ہوگی، اور آدمی کو حصہ ملے گا اور اس کی مجاہدانہ کاوشوں کی رعایت ہوگی، اور آدمی کو حصہ ملے گا اور اس کی کثرت و اہل و عیال کی رعایت ہوگی، اور آدمی کو حصہ ملے گا اور اس کی ضرورت کی رعایت ہوگی۔ ربیع بن زیاد حارثی سے روایت ہے کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدحالی اور تنگی دے کر تعجب میں پڑ گئی اور کہنے لگی، اے امیر المومنین، آپ اچھے کھانے، بہترین سواری اور نرم کپڑے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹی خوراک تناول فرما رہے تھے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ایک ڈنڈا اٹھایا اور ان کے سر پر دے مارا۔ پھر کہا، تم نے اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں بلکہ میری قربت چاہنے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ اگرچہ میرا گمان ہے کہ تم میں بلائی ہے، تمہارا برا ہو، کیا تم میری اور رعایا کی مثال جانتے ہو؟
انہوں نے پوچھا کیا مثال ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس قوم کی مثال ہے جس نے سفر شروع کیا اور اپنا زاد راہ اپنے میں سے کسی ایک آدمی کو بطور امانت دے دیا اور کہہ دیا کہ ہمارے اوپر حسب ضرورت خرچ کرو۔ ایسی صورت میں کیا اس کے لیے حلال ہے کہ اس میں سے کسی چیز کے بارے میں خود کو دوسروں پر ترجیح دے؟ انہوں نے کہا نہیں اے امیر المومنین۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس میری اور ان کی یہی مثال ہے۔